So جب آپ نے سوچا کہ okay this is what we have to do, then the songs you started writing and compiling. بیچ میں آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ہوتا ہے نا کہ نارملی ہوتا ہے کہ there is پورا آرسنل ہوتا ہے میوزک کا یا کمپوزیشنز کا البم کرنے سے پہلے, تو وہ آپ نے تب شروع دور سے پہلے نہیں, لیکن جب دھانی ریکارڈ کر رہے تھے تو پھر دور کی جو ٹورنگ چل رہی تھی اور 2-3 سال جو بیچ میں لگے, اس میں ہم نے کوئی 100 گانے بنائے ہوں گے, جس میں سے پھر دھانی کے لیے ہم نے 10 گانے سلیکٹ کیے. اچھا اس ویڈیو کے بارے میں خیر آئی ایم گوئنگ ٹو we'll discuss it little later on. ابھی جو لائف ہے آپ کی which is hardly in Pakistan, آپ لوگ کتنا ٹور کرتے ہو, ہم نے میننگ مہینہ میں کتنے دن آپ ملک کے باہر رہتے ہو گے؟ Basically, we go to India a lot. That's average آتا ہے twice a month. Twice a month. For concerts or for? Primarily for concerts. Unless کہ کوئی اور چیز ہو, جیسے ابھی ہم نے ایک فلم کے لیے گانا کیا تھا تو اس کی پریمیئر کے لیے we were there last week. But ویسے concerts. پھر جب البم ریکارڈ ہوتی ہے تو then again you go there البم ریلیز کے لیے. But البم کے بعد آپ کانسرٹس کے لیے یوزلی یو گو. اور کانسرٹس کا نیچر کیا ہے انڈیا میں؟ بیکاز یہاں تو آج کل بہت کم ہو رہے ہیں نا, پاکستان میں اوور آل آئی تھنک ایک ٹائم پہ اتنے زیادہ کانسرٹس ہو رہے تھے, بٹ دیز ڈیز اگر آپ وہاں دیکھیں, وہاں ان کا جو کالج سرکٹ ہے وہ تو بہت بڑا ہے نا. اچھا. اور ان کے فیسٹیولز ہوتے رہتے ہیں, تو جو ایک نارمل جو کالج کا جو ایک کانسرٹ ہوتا ہے جہاں ہم بجاتے ہیں, وہاں 7 سے 10 ہزار کا کراؤڈ ہوتا ہے. 7 سے 10 ہزار ایوریج. And is it just one college or is it like بڑے شہروں میں, اور وہاں پہ آپ کو کچھ 15 ایک بڑے شہر ملیں گے, جو کہ یہاں پہ ہم ایک کراچی, لاہور, اسلام آباد میکس, اگر پھر آپ تھوڑا آگے جائیں تو فیصل آباد, ملتان میں آپ 6 مہینے میں شاید ایک کانسرٹ کرتے ہیں. بٹ وہاں پہ بڑے شہر جو ہیں جو آپ گن سکتے ہیں وہ 12 سے 15 ہیں. اور پھر چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو ہے یونیورسٹیز بہت بڑی ہیں, جو کہ وہ شہری یونیورسٹیز کی وجہ سے مشہور. جو IITs ہیں وہ سب زیادہ چھوٹے شہروں میں بھی بہت ہیں. سب سے چھوٹا شہر کتنا چھوٹا ہے ان کا؟ What is the smallest city that you perform in? سب سے چھوٹے جو دیکھے ہوں گے یا تو ہلدیا ہوگا, گوہاٹی. کیا پاپولیشن ہوگی پتہ نہیں, لیکن کانسرٹ میں پھر بھی وہی 10,000 8,000 لوگ. کیونکہ وہ یونیورسٹیز اتنی بڑی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اور ان کا ایک بڑا اچھا سسٹم ہے کہ ہر کالج میں پورے انڈیا میں ان کے میوزک فیسٹیول, ایک فیسٹیول ضرور ہوتا ہے ایوری ایئر. جو باہر سے آرٹسٹ جتنے بھی ہیں, ایک نائٹ ہوگی کلاسیکل میوزک کی, ایک کلاسیکل ڈانس, ایک بالی ووڈ نائٹ, ایک پاپ نائٹ. تو اس طرح کا ہر کالج میں یہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ایک ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک سیزن ہے, اور جیسے کالجز سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے 2 مہینے بعد, پوسٹ سپٹمبر ٹل فیب, پھر ایگزام سے پہلے ہو. What about the pop scene? Because India, جو ہم کو انڈیا ملتا ہے through satellite, اس میں pop scene نہیں نظر آتا. ایک Indiscreet ان کا بینڈ تھا which became very very big. پھر again وہ بھی غائب ہو گئے تھے. پھر بھانگڑا وغیرہ میں آپ کو تھوڑا بہت ایک alternate side ان کا نظر آتا ہے. But otherwise ان کا pop scene کیا ہے یا ہے؟ ان کا پاپ سین مین اسٹریم میں اتنا ڈیولپ نہیں ہے, لیکن ہے ان کا. لیکن ان کے جو بینڈز ہیں جو کلبز میں پلے کرتے ہیں, جو کالج میں پلے کرتے ہیں, وہ ان کے مطلب پاکستان سے بہت آگے ہیں وہ سارے جتنے میوزیشنز ہیں, لیکن وہ ہندی میں نہیں گاتے. اچھا. وہ گاتے ہیں انگریزی, سارے کور سانگس کرتے ہیں. اچھا, they don't have their own music. وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے اسٹیپ ڈاؤن فار دیم کہ اگر وہ اردو یا ہندی میں گانا گائیں گے, کیونکہ ان کے دماغ میں ہندی گانے سے فلم میوزک ہے, اور بس راک میوزک جو ہے وہ صرف انگلش ہے. راک میوزک صرف انگلش ہے. میننگ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مکس نہیں کرنا, مکس نہیں کر سکتے. تو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے کہ یو کم وتھ دس ٹوٹلی نیو ساؤنڈ؟ اب وہاں چینج ہو رہا ہے. اب وہاں پہ اگر آپ نئے بینڈز دیکھیں, انڈیا کے کچھ فلموں میں بھی پاکستانی وہ طرح کی میوزک اب نظر آ رہی ہے جو کہ وہاں کے لوکل بینڈز کر رہے ہیں, لوکل میوزک ڈائریکٹرز کر رہے ہیں. بہت چیزوں میں آپ کو لگے گا کہ یہ اسٹرنگس کی ساؤنڈ ہے, یا یہ عاطف اسلم کی ساؤنڈ ہے, یا یہ جل کی ساؤنڈ ہے. اب وہ جو چیز ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور اوبویسلی پاکستان کا بہت میجر انفلوئنس ہے اس وقت انڈین فلم انڈسٹری پہ. اور اب دیکھیں آہستہ آہستہ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم اردو نہیں کر سکتے, وہ چینج ہوگا, وہ چینج ہو رہا ہے. اور پاپ سین میں ایک ان کے ساتھ یہ چیز ہوئی کہ جب آپ 92 کی بات کریں, جب MTV ایشیا لانچ ہوا تھا, سر کی پہاڑ جب ریلیز ہوا تھا, اس دور میں انڈیا نے بہت زیادہ
بہت سارے پاپ میوزیشینز انکریج کیے تھے آئے تھے جس میں علیشا تھیں, جس میں Yes, 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 بھنگڑا yes, میں yes, دلیر بالکل, مہدی, بالکل, بابا ہاں, سیگل ہاں, اور سنیتا absolutely. راؤ اور شویتا شیٹی, یہ سب لوگ تھے. بالکل پاکستان میں پاپ میوزیشین کی ایک الٹیمیٹ ہائی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بی دا بگیسٹ پاپ اسٹار ان پاکستان, بٹ ان انڈیا دے وانٹ ٹو بی دا پلے بیک سنگر. ایون وہ سمجھتے ہیں کہ that's a ان کے لیے دیٹس دا بگیسٹ ہائی پوائنٹ. سو ایونچولی اگر آپ دیکھیں تو شان, سونو نگم, علیشا, یہ لوگ سب جو ہیں پلے بیک سنگنگ میں چلے گئے, اب پاپ میوزک نہیں کرتے. کے یہ سب وہ سنگرز تھے جنہوں نے پاپ میوزک بڑا, کے واز اے ویری گڈ سنگر, البم ریلیز کی, لیکن ایونچولی وہ لوگ سب جو ہیں اب پلے بیک سنگنگ کر رہے ہیں. تو پاپ جو ہے وہ ویکنٹ ہو گیا, وہاں پہ اس پہ دھیان نہیں دیا جا رہا. That's interesting because last جب کچھ میں گئے تھے انڈیا میں, I wanted to go to a place where I could hear ہندی پاپ, like ان کا, لیکن وہی جو لوکل بینڈز ہیں وہ انگریزی یا کور ٹیون یا اپنے گانے انگریزی میں ہی کرتے ہیں اس کا. بٹ یہ انفلوئنس جو میوزک کا جو آ رہا ہے, یہ اب بہت زیادہ ہے, پہلے سے تھا when ہمارا پاپ سین انڈیا, because انڈیا میں it's pretty big, I mean it's quite a different phenomena. انڈین موویز کا جو ایک میوزک کا جانرا تھا وہ تو بالکل ہی کچھ اور تھا. وہ 40 پیس وہ آرکیسٹرا بیٹھا ہوا ہے, وائلنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ ختم ہو گئے. اب ہر طرح کی میوزک انڈین فلم میوزک میں ہے, تو obviously پھر سب کے لیے جگہ تھوڑی سی بن جاتی ہے کہ سب اپنی اپنی طرح کی میوزک کر سکتے ہیں اس میں. لیکن اگر ابھی تک وہی چل رہا ہوتا جو کشور کمار اور آر ڈی برمن والی میوزک تھی, تو اس طرح کی میوزک کو بالکل بھی چانس نہ ملتا اندر آنے کا. لیکن اب وہ سارے کلب ری مکسز, ہر طرح کی چیز انڈین فلموں میں آ رہی ہے. آئی تھنک فلمیں بھی چینج ہو رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا جو ایک ٹپیکل بالی ووڈ فلم ہوتی تھی, لیکن آج کل کے زمانے میں بہت سارے نئے ٹاپکس پہ, نئے ایشوز پہ وہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں, جو کہ ایک چھوٹے لیول پہ بھی ہوتی ہوں گی, بڑے لیول پہ نہ ہو. تو ان کو وہ میوزک چاہیے جو کہ بالکل ٹپیکل بالی ووڈ میوزک نہ ہو, اس لیے اس میوزک کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. How did Spider-Man happen? I know you've related the story. I just want to know. I want to know because I'm such a huge fan of that movie and I'm a huge fan of that song. And you know مجھے ویڈیو سے تھوڑی سی شکایت تھی, لیکن میں I can't remember میں کہاں سے آ رہی تھی. پہلی دفعہ میں نے گانا ریڈیو پہ سنا and literally it was love at first sight for me. جب میں نے ریڈیو پہ سنا, I'd seen it on video. لیکن how did that happen? Meaning آپ گانا اس سے پہلے بھی سن چکی تھی. آپ گانا پیرامڈ کے اسٹوڈیو میں بھی سن چکے. نہیں مجھے نہیں, ہم آپ کو دور سنائی تھی, دھانی نہیں سنائی. ہاں, I think it was دور. ہاں, because I mean again here's India and here's huge music کا ان کا جو انڈسٹری ہے, and you guys get the contract. ہم لوگ انڈیا میں ہم لوگ تھے, اپنی البم ریلیز کے لیے گئے ہوئے تھے, اور ہمارے ایک دوست ہیں, so he called and he said کہ somebody from Columbia TriStar will call you اور they want you to do a song for them. بس اتنا صحیح تھا. بس اور ان کا پھر فون آیا, ان کا آفس انڈیا میں ہی ہے, کہ اسپائڈر مین ریلیز ہو رہی ہے اور ہمیں ایک گانا ہندی میں چاہیے. انہوں نے ہندی بولا جو اردو ہمارے لیے اردو ہوتی ہے, ہندی میں چاہیے. اور ٹرین ایک بینڈ ہے جس نے اپنا گانا کیا تھا وہاں کے پروموشنل اس کے لیے, یہاں پہ وہ یوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے, کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں لوکل بینڈ سے چاہیے. تو ہم نے کہا اچھا دیکھتے ہیں, ٹائم ہے تو کر دیں گے. لیکن there was something which was really big for us. یعنی جب ہم پہلی بار پتا چلا, ہم تو بالکل کہ نہیں ہو سکتا یہ اسپائڈر مین, that's something huge.